سیاہ وادی کا راز۔ پرانی داستانوں میں سیاہ وادی کو ایک ایسی جگہ کہا جاتا تھا جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ یہ وادی گھنے، ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبے جنگلوں سے گھری ہوئی تھی، جہاں سورج کی روشنی بھی زمین کو چھو نہیں پاتی تھی۔ مقامی لوگ اس کے قریب جانے سے خوف زدہ رہتے۔ راتوں کو وہاں سے عجیب سی سیٹیاں اور سسکیاں سنائی دیتیں۔ ایک نوجوان مورخ احمد، جو پراسرار مقامات کی کھوج میں یقین رکھتا تھا، نے اس وادی کے راز جاننے کا ٹھان لیا۔ اس نے اپنی دوست ثنا، جو ایک ماہر آثار قدیمہ تھی، کو اپنے ساتھ ملانے پر راضی کر لیا۔ دونوں نے اپنا سامان باندھا اور ایک صبح سیاہ وادی کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ وادی کے داخلے پر ہی موسم یکسر تبدیل ہو گیا۔ ہوا میں ایک گھناؤنی بو اور پراسرار خاموشی چھا گئی۔ درختوں کے تنوں پر عجیب نشانات تھے جو کسی نامعلوم زبان میں لکھے لگتے تھے۔ ثنا نے ان نشانات کو محتاط ہاتھوں سے چھوا تو اسے لگا جیسے وہ دھڑکتے ہیں۔ احمد نے اپنے کیمرے سے فلم بنانی چاہی تو تمام آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ گہرا اندھیرا چھانے لگا، حالانکہ ابھی دوپہر ہی تھی۔ انہوں نے ایک جھرنے کے قریب پڑاؤ ڈالا جس کا پانی بالکل سیاہ اور بے ذائقہ تھا۔ رات گئے جب وہ دونوں خیمے میں سو رہے تھے تو ثنا نے اپنے کان میں کوئی سرگوشی سنی۔ سرگوشی میں بار بار ایک ہی لفظ دہرایا جا رہا تھا، چلے جاؤ۔ ثنا نے اچانک آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ خیمے کے باہر ایک لمبی، دبلی، سیاہ گل سفید سایہ کھڑا ہے۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ وہ شکل غائب ہو گئی۔ صبح احمد نے اس بات کو تھکاوٹ قرار دے کر نظر انداز کر دیا۔ وہ آگے بڑھے اور ایک ویران مندر کے کھنڈر تک جا پہنچے۔ مندر کے دروازے پر ایک عجیب مجسمہ تھا جس کی آنکھیں گہرے لال تھیں۔ ثنا نے محسوس کیا جیسے وہ مجسمہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک زمین پھٹی اور احمد نیچے گرتا چلا گیا۔ ثنا نے چپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احمد کو باہر کھینچتے ہوئے ثنا کی نظر نیچے پڑی۔ وہاں اس نے ہڈیوں کے انبار اور عجیب جمے ہوئے انسانی ڈھانچے دیکھے۔ وہ دونوں خوف سے کانپنے لگے۔ اب وہ واپس جانا چاہتے تھے مگر راستہ بھول چکے تھے۔ ہر طرف وہی گھنا جنگل تھا۔ رات آ گئی اور سائے زندہ ہو کر ان کا پیچھا کرنے لگے۔ درختوں کی شاخیں انہیں پکڑنے کی کوشش کرتیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار کے اندر پہنچے جہاں ہلکی سی سبز روشنی تھی۔ غار کے اندر قدیم تحریریں تھیں جن میں ایک لعنت کا ذکر تھا۔ اس لعنت کے مطابق یہ وادی ایک بدرو کی قیدگاہ تھی جو ہر گزرنے والے کے جسم پر قبضہ کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک خوفناک چیخ سے غار گونج اٹھا، دھواں غائب ہو گیا۔ احمد بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح ہوئی تو غار کے منہ سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سیاہ وادی کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ احمد ہوش میں آیا تو اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ دونوں نے وادی سے نکلنے کا راستہ آسانی سے ڈھونڈ لیا۔ باہر نکل کر انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وادی اب عام جنگل لگ رہی تھی، مگر ثنا جانتے تھے کہ یہ صرف ایک وقفہ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہ پرانا نشان دیکھا جو مندر میں اس نے چھوا تھا، جو اب اس کی کلائی پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا، اور اندر ہی اندر وہ ایک ہلکی سی سرگوشی اب بھی محسوس کر سکتی تھی جو کہتی تھی، میں واپس آؤں گی۔ Thanks for watching. Subscribe to my channel, Wehmia.